اس کو اس خالق کائنات نے بنایا ہے جس نے اس دنیا کو بنایا، جس نے انسانوں کو پیدا کیا، جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا، اس خالق کائنات نے اس دین کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول دین وہ اسلام ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دھرم لے کر آئے گا، کوئی دوسرا مذہب لے کر آئے گا تو اس کی ہرگز قبول نہ کی جائے گی اور وہ آخرت میں خسارے میں ہوگا، نقصان میں ہوگا۔ اسلام کی جو تعلیمات ہے وہ سب سے نرالا اور سب سے اعلیٰ ہے۔ اسلام حریت و آزادی کو پسند کرتا ہے۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ ہر شخص آزاد رہے، کوئی کسی کا غلام بن کر نہ رہے، کسی کا نوکر بن کر نہ رہے۔ اس لیے مذہب اسلام میں، اس لیے شریعت میں جگہ جگہ لوگوں کو حکم دیا ہے کہ وہ غلاموں کو آزاد کرے۔ اس کے آزاد کرنے پر اتنا ثواب ہے۔ بعض مسائل میں غلاموں کو آزاد کرنے کو قرار دیا ہے۔ کفارہ یمین میں غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھے اور اس کو روزہ رکھ کے رمضان کا روزہ رکھ کے توڑ دے تو روزے کا جو کفارہ ہے اس میں بھی غلاموں کا آزاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ کئی مسائل میں شریعت اسلامیہ نے غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو آزاد بنایا ہے۔ غلامی کیا ہوتی ہے، آزادی کیا ہوتی ہے، ان لوگوں سے پوچھو جنہوں نے جنگ آزادی میں شرکت کی ہے، جو جنگ آزادی میں شریک تھے، جو ہندوستان کو آزاد کرنے میں شریک تھے، جنہوں نے اپنا لہو بہایا ہے، جنہوں نے اپنا خون بہایا ہے، جنہوں نے اپنی جانیں دی ہے، ان لوگوں سے پوچھو کہ غلامی کیا ہوتی ہے اور آزادی کیا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو آزاد بنایا ہے۔ آج ہم لوگ آزاد ہیں، یہ اصل میں ہم لوگوں کو جو آزادی ملی ہے وہ ان لوگوں کی بہت بڑی قربانی ہے، ہمارے اسلاف کی، ہمارے بزرگان دین کی، ہمارے اولیاء کرام کی بہت بڑی قربانی ہے، جنہوں نے اس دیش کو آزاد کرنے کے لیے، اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے اپنی جان کی بھی قربانی کر دی ہے، تب جا کر یہ ملک آزاد ہوا ہے اور ہم لوگ آزاد ہیں۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے اور اسلام یہی چاہتا ہے کہ ہر شخص آزاد رہے، کوئی کسی کا غلام بن کر نہ رہے، کسی کا نوکر بن کر نہ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، اس دنیا سے رخصت کرنے والے ہیں۔ آخری وقت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کیا تعلیم دی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نمازوں کی پابندی کرو اور غلاموں کے ساتھ، باندیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، ان کے ساتھ انصاف کرو۔ شریعت نے جگہ جگہ غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو زمانہ آیا اس میں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا کہ انسان کو غلام بناتے ہو؟ اگر غلام بننا ہے تو اللہ کا بنو، اللہ کے نبی کا بنو، شریعت کا غلام بنو۔ انسان کا غلام بنائے یہ کوئی بہادری کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کو آزاد کرے، اس میں بہادری ہے۔ تو آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج ہم لوگ آزاد ہیں۔ یہ آزادی یوں ہی نہیں مل گئی، ہم لوگ یوں ہی آزاد نہیں ہوئے۔ ان کے لیے ایک لمبی تاریخ ہے، ان کے لیے ایک لمبی داستان ہے۔ جب انگریز ہندوستان آیا تو انہوں نے سب سے پہلے مسلمانوں کی جو حکومت تھی اس کو توڑا۔ انگریز 3 کتابوں سے بہت زیادہ ڈرا کرتے تھے۔ ایک حضرت اسماعیل شہید کی کتاب تقویت الایمان سے، اور دوسری کتاب
حضرت احمد شہید کی ملفوظات سے اور تیسری کتاب شرح وقایہ کی کتاب الجہاد سے، ان 3 کتابوں سے انگریز بہت ڈرا کرتے تھے۔ تقویۃ الایمان کوئی جہاد کی کتاب نہیں ہے۔ اس کتاب میں یہ نہیں بیان کیا گیا کہ ہتھیار کیسے اٹھانا ہے، اپنے سرحدوں کی، اپنے ملکوں کی کیسے حفاظت کرنا ہے، دشمنوں سے کیسی لڑائی کرنی ہے۔ اس کتاب میں یہ نہیں بیان کیا گیا، بلکہ اس کتاب میں شرک کی نفاست کو، شرک کی نحوست کو، شرک کی گندگی کو، شرک کی قباحت کو صاف الفاظ میں بیان کیا گیا۔ ایمان پر زور دیا گیا۔ اس کتاب میں بیان کیا گیا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ انسان نماز پڑھ لے، مسلمان نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، حج کر لے، بس اور کافی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طاقت کے علاوہ ہر طاقت کو تسلیم کرنے سے انکار کرے اور کہے کہ اللہ کی طاقت کے علاوہ کوئی طاقت نہیں، اللہ کی حکومت کے علاوہ کوئی حکومت نہیں، اللہ کی بادشاہت کے علاوہ کوئی بادشاہت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انگریز اس کتاب سے بہت زیادہ ڈرا کرتے تھے کہ اگر مسلمان اس کتاب کو پڑھیں گے، مسلمان اس کتاب کو سمجھیں گے تو وہ ہمارے خلاف آواز اٹھانے لگیں گے اور ہمارے خلاف لڑائی کرنی شروع کر دیں گے۔ اسی طرح سید احمد شہید کی جو ملفوظات ہے اس میں بھی ایمان پر زور دیا گیا، اس میں بھی شرک کی نحوست کو بیان کیا گیا، اور تیسری کتاب جو شرح وقایہ کی کتاب الجہاد ہے وہ تو کتاب الجہاد ہے ہی، اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ سرحدوں کی کیسے حفاظت کرنی ہے، دشمنوں سے کیسے لڑائی کرنی ہے، ہتھیار کیسے چلانا ہے۔ تو ان 3 کتابوں سے انگریز بہت ڈرا کرتے تھے۔ جب انگریز ہندوستان آیا تو انہوں نے سب سے پہلے مسلمانوں کی حکومت کو ٹکڑے ٹکڑے میں تقسیم کیا، مسلمانوں کی حکومت کو ختم کیا، اس کو بانٹا، کیونکہ کسی جگہ بھی حکومت کرنی پڑتی ہے تو وہاں کی جو حکومت ہوتی ہے پہلے اس کو ختم کرنا پڑتا ہے، پہلے اس کو بانٹنا پڑتا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کی حکومت کو توڑا اور دھیرے دھیرے اپنی کمپنی کے نام پر اپنا کاروبار مضبوط کیا، اپنی طاقت کو مضبوط کیا اور دھیرے دھیرے ہندوستان پر اپنا قبضہ کرنے لگا۔ ہندوستان جس ملک میں مسلمانوں نے 850 سال تک حکومت کی ہو، 850 سال تک مسلمانوں نے لوگوں کو محبت کا درس دیا، لوگوں کو بھائی چارگی کا درس دیا، لوگوں کو اخوت کا درس دیا، اخوت کا سبق پڑھایا، آپس میں اتحاد و اتفاق کا سبق پڑھایا۔ لیکن جب مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی اور ابھی جو حکومت آئی ہے یہ تقریباً 80 سال بھی نہیں ہوئے ہیں، دیکھ لیجئے کہ ہندوستان کا کیا ماحول ہے۔ جگہ جگہ فرقہ وارانہ فساد کیا گیا، جگہ جگہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا گیا۔ ان میں میرٹھ بھی ایک نمونہ بنا، مراد آباد بھی ایک نمونہ بنا، مظفر نگر بھی ایک نمونہ بنا، کشمیر بھی ایک نمونہ بنا، بنگال بھی ایک نمونہ بنا۔ مسلمانوں بتاؤ، جس ملک میں مسلمانوں نے 850 سال تک حکومت کی ہو، کوئی بتا دے کہ کسی مسلمانوں نے فرقہ وارانہ فساد کیا ہو، غیر مسلموں کو مذہب کے بنیاد پر ستایا ہو، ان کی عورتوں کی عزت اتاری ہو، کوئی نہیں بتا سکتا۔ انگریز اس ملک میں آنے کے بعد مسلمانوں کو جو حکومت تھی اس کو تقسیم کیا۔ آج ہم سے ہندوستانی ہونے کا سرٹیفکیٹ مانگا جا رہا ہے، دیش واسی ہونے کا سرٹیفکیٹ مانگا جا رہا ہے۔ مسلمانوں، افسوس ہے کہ ہم نے کرکٹ کے میدان میں دوڑنے والے، لکڑی کا بلہ لے کر دوڑنے والے کھلاڑی کا ریکارڈ تو محفوظ کر لیا،
وراٹ کوہلی کا ریکارڈ محفوظ کر لیا، فلموں میں کام کرنے والے ہیرو اور ہیروئن کا ریکارڈ محفوظ کر لیا، اور اپنے بچوں کو اور اپنے نوجوان بچوں کو اسٹیج پر بھیجنے لگے۔ لیکن ہمیں کیا مسلمانوں، کیا تمہیں پتہ ہے کہ ہندوستان کی جنگ آزادی میں جب ہندوستان میں انگریز داخل ہوئے تو ان کے خلاف سب سے پہلے کس شخص نے آواز اٹھائی، اور انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے کس شخص نے جنگ لڑی؟ مسلمانوں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ حیدر علی کون تھے، ٹیپو سلطان کون تھے، سراج الدولہ کون تھے؟ مسلمانوں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کیوں رکھی گئی ہے؟ جمعیت علماء ہند کو کیوں قائم کیا گیا ہے؟ حضرت مولانا قاسم نانوتوی کون تھے؟ حضرت گنگوئی کون تھے؟ شیخ الہند کون تھے؟ شیخ الاسلام کون تھے؟ اے مسلمانوں، کیا تم لوگوں نے ان کا بھی ریکارڈ محفوظ کیا ہے؟ ان کے بھی حیات کو، ان کی بھی تاریخ کو پڑھا ہے؟ آج مسلمانوں سے پوچھا جائے تو مسلمان کیا جواب دیں گے؟ یہی جواب دیں گے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ حیدر علی کون تھے، ٹیپو سلطان کون تھے، اور انہوں نے اس ملک کے لیے کیا قربانیاں دی ہے۔ جب انگریز اپنا قدم جمانے لگا، دھیرے دھیرے قدم بڑھانے لگا، تو اس وقت حیدر علی نے میسور کی زمین میں انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑی اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ پھر اسی تحریک کو لے کر ان کے لڑکے ٹیپو سلطان آگے بڑھے۔ انگریز نے ٹیپو سلطان کو طرح طرح کی لالچ دی، کہا کہ تم اپنے لڑکوں کے ساتھ، تم اپنے بال بچوں کے ساتھ محفوظ رہو، تم اپنی پریوار کے ساتھ محفوظ رہو، تمہیں کچھ نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کے بدلے میں تمہیں کسی جگہ کی حکومت بھی دے دی جائے گی، صرف تم ہماری بات مان لو۔ لیکن حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے انگریزوں کو للکار کر کہا، کیا تم مجھے منافق سمجھتے ہو؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا ایمان اتنا کمزور ہے کہ میں ملک اس کے ساتھ غداری کروں؟ میں میر جعفر کی طرح غدار نہیں ہوں۔ انہوں نے انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑی، اور لڑتے لڑتے جب تک سانس رہی اس وقت تک لڑے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا ایک جملہ آج بھی پوری دنیا میں گردش کر رہا ہے، آج بھی پوری دنیا، آج بھی ہندوستان اس کے جملے سے گونج رہا ہے۔ وہ جملہ کیا تھا کہ ٹیپو سلطان شہید نے فرمایا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بھی بہتر ہے۔ انگریز کو بھی معلوم تھا کہ اگر ہندوستان میں اپنی حکومت قائم کرنی ہے، ہندوستان میں حکومت کرنی ہے، تو اس کے لیے ٹیپو سلطان کو ختم کرنا ضروری ہے، تبھی جا کر ہم لوگ حکومت کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ٹیپو سلطان کو شہید کیا گیا تو انگریز کمانڈر ٹیپو سلطان کے جسم پر کھڑا ہو کر یہ اعلان کرتا ہے کہ آج سے یہ ملک ہمارا ہو گیا، جس شخص کا ڈر تھا آج وہ ڈر ختم ہو گیا، اب ہم کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ٹیپو سلطان کون تھے؟ ان کی کس طرح تربیت ہوئی؟ وہ بہادر کیسے بنے؟ اس کو بھی جاننا ضروری ہے۔ ان کے حالات کو دیکھیے کہ ان کی امی جان نے کس طرح ان کی تربیت کی۔ ان کی امی جان کبھی بھی بغیر وضو کے ان کو دودھ نہیں پلایا کرتی تھی، جب بھی دودھ پلانا ہوتا تو سب سے پہلے وضو کرتی تھی، اس کے بعد دودھ پلاتی تھی۔ ان کے والد محترم نے قرآن و سنت کے دائرے میں ان کی تعلیم و تربیت کی، تبھی جا کر وہ اس مقام پر پہنچے ہیں۔ وہ بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ صاحب ترتیب تھے، نمازوں کے پابند تھے، صوم و صلات کے پابند تھے، تہجد کے پابند تھے۔ ان کی حالات کو اٹھا کر دیکھیے، ان کی تاریخ کو پڑھ کر دیکھیے کہ کیسے مرد مجاہد تھے۔ میسور کے قریب میں ایک مسجد کی بنیاد رکھی گئی، اس میں تمام لوگوں کو دعوت دی گئی، تمام لوگوں کو بلایا گیا، ایک بڑا مجمع جمع ہو گیا۔ اس میں ایک شخص یہ اعلان کرتا ہے کہ اس مسجد کی سب سے پہلی اینٹ وہ شخص رکھے جس کی آج تک کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔
جو صاحب ترتیب ہو، جس کی کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو، وہ شخص اس مسجد کی بنیاد رکھے، پہلی اینٹ وہ شخص رکھے۔ پانی لائیے۔ اس وقت پورا مجمع سناٹا چھا گیا، ایک دوسرے کے منہ دیکھنے لگے، کسی میں آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی، سب کے پیروں میں زنجیر لگ گئے۔ اس وقت ٹیپو سلطان شہید آگے بڑھے اور انہوں نے فرمایا کہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں اس وقت سے آج تک میری کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ انہوں نے مسجد کی بنیاد رکھی۔ آج ٹیپو سلطان کا جو چہرہ ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جو تصویر ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جب اس کو دیکھتے ہیں تو ان کے چہرے پر سے داڑھی بالکل ختم کر دی جاتی ہے۔ یہ اصل میں انگریزوں کی سازش ہے۔ جو اتنے بڑے ولی ہو، جو نماز کا پابند ہو، جو تہجد کا پابند ہو، وہ کیسے اپنے چہروں سے داڑھی مڑوا سکتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ جب ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا گیا تو اس کے بعد شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف ایک فتویٰ جاری کیا۔ وہ فتویٰ کیا تھا؟ گویا کہ ایک برق بے اما تھا جو دشمنوں کے نخل تمنا پہ گر پڑی، انگریزوں کی نیند حرام ہو گئی، جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے، جگہ جگہ آزادی کے پرچم لہرانے لگے، سینوں میں ولولے مچلنے لگے، حوصلوں نے انگڑائیاں لینی شروع کر دی۔ شاہ عبد العزیز کا فتویٰ کیا تھا؟ شاہ عبد العزیز نے یہ فتویٰ دیا کہ اے مسلمانوں، انگریز کی غلامی کرنا حرام ہے اور یہ ملک غلاموں کا ہو چکا ہے، اس لیے انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا ضروری ہے۔ یہ ایسا فتویٰ تھا کہ انگریزوں کی نیند اڑا دی، انگریزوں کو پریشان کر دیا۔ انگریز نے اپنے طاقت کے بل بوتے پہ اس وقت کے جو سب سے بڑے مدرسے تھے ان کو اپنے طاقت کے بل بوتے پہ دلی کے جو سب سے بڑے مدرسے تھے بارود کے ذریعے اس کو اڑا دیا گیا، اور کچھ طالب علم جو بچ گئے تھے ان کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد بھی یہ ملک آزاد نہیں ہوا۔ مسلمانوں نے کتنی قربانیاں دی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم کتنی قربانیاں بتائیں۔ اس کے بعد پھر اسی تحریک کو لے کر شاہ اسماعیل شہید اور شاہ احمد شہید آگے بڑھے۔ ان دونوں نے بھی جگہ جگہ جا کر سب سے پہلے ہندوستان کے جو امیر لوگ تھے، ہندوستان کے جو مالدار لوگ تھے، ان کے پاس خط بھیجا اور ان کے ضمیر کو جھنجھوڑا اور کہا کہ ہندوستان خطرے میں ہے، اس ملک کو آزاد کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے مال کے ذریعے بھی ہماری مدد کرو اور اپنی جان کے ذریعے بھی ہماری مدد کرو۔ لیکن اس وقت کے امیروں نے کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ پھر ان دونوں نے لوگوں کے گھر گھر میں جا کر، ایک ایک شخص کے گھر میں جا کر، جس طرح آج تبلیغی جماعت والے ایک ایک شخص کے گھر میں جاتے ہیں، اسی طرح انہوں نے بھی تبلیغی جماعت کی طرح ہر شخص کے گھر گھر میں جا کر اس کو اجاگر کیا اور لوگوں سے تعاون مانگا۔ جب میں بنارس کے قریب ایک علاقہ پڑتا ہے وہاں پر گئے اور ان سے تعاون کی درخواست کی، تو اس زمانے میں جب کہ 4 آنے میں بکریاں مل جاتی تھی، 8 آنے میں بکریاں مل جاتی تھی، انہوں نے 1 لاکھ روپے اس کو نذرانے میں دیے اور اپنے ایک لڑکے کو بھی دیا اور کہا کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر پر چھری چلا دی تھی، اسی طرح میں نے بھی اپنے لڑکے کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ ان دونوں حضرات نے بھی ایک جماعت بنا کر، ایک ٹیم بنا کر انگریزوں سے ٹکر لی، لیکن ہر دور میں مسلمانوں نے ہی غداری کی ہے۔ بنگال میں میر جعفر نے غداری کی، جس کی وجہ سے سراج الدولہ کو ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ میسور کی سرزمین میں ٹیپو سلطان شہید کے ساتھ
میر صادق نے غداری کی، جس کی وجہ سے ٹیپو سلطان کو جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ اور جب یہ دونوں حضرات انگریزوں کے ساتھ لڑائی کی تو افغانستان والوں نے، افغانستان کے جو پٹھان تھے انہوں نے غداری کی، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ان دونوں نے تحریک آزادی کے نام پر افغانستان میں قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے تعاون کرنے سے، مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ آخرکار یہ دونوں بھی شہید ہو گئے۔ آج ہم سے ہندوستانی ہونے کا سرٹیفکیٹ مانگا جا رہا ہے۔ ہندوستان کے ذرے ذرے میں، ہندوستان کی زمین کو اگر کھود کر دیکھا جائے تو ہمارے اسلاف کا خون ملے گا، ہمارے بزرگوں کا خون ملے گا، ہمارے بڑوں کا خون ملے گا۔ ہم سے سرٹیفکیٹ مانگا جا رہا ہے۔ مسلمانوں، اپنے آپ کو بھی سنبھالیں۔ مختصراً میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ 26 جنوری کو خوشی مناتے ہیں، ترنگا لہراتے ہیں۔ کیوں خوشی مناتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں میں، ہم مسلمان بچوں کو یہ بتائیں کہ اس خوشی منانے کے پیچھے کتنی بڑی قربانیاں دینی پڑی ہے، تب جا کر ہم کو یہ خوشی ملی ہے۔ ہم جو اس دن خوشی مناتے ہیں، 26 جنوری کو خوشی مناتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں ہمارا یہ ملک 15 اگست 1947 میں ہی آزاد ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی ہم انگریزوں کا قانونی طور پر غلام تھے، کیونکہ ہمارے پاس اپنا کوئی قانون نہیں تھا، اپنا کوئی سنویدھان نہیں تھا، اپنا کوئی آئین نہیں تھا۔ اس کے بعد ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے، مولانا ابوالکلام آزاد نے اور ان کے ساتھیوں نے مل کر ایک سنویدھان بنایا، ایک قانون بنایا، ایک آئین بنایا، جس کو 26 نومبر 1949 کو اسمبلی میں منظوری دی گئی، اور کہا گیا کہ آئندہ سے جو ہمارا ملک کا قانون ہوگا وہ اسی قانون کے مطابق چلے گا، اسی آئین کے مطابق چلے گا۔ اس میں جتنے بھی ممبر تھے، تمام ممبروں نے اس پر دستخط کی، تمام ممبروں نے اس کو منظوری دی، صرف ایک ممبر نے دستخط نہیں کی۔ پھر اس کے بعد 26 جنوری 1950 کو وہ قانون نافذ کیا گیا۔ تو جس دن اس ملک کا جو آئین ہے، اس ملک کا جو سنویدھان ہے، بھارت کا جو آئین ہے، وہ نافذ کیا گیا، اس کو لاگو کیا گیا، تو وہ 26 جنوری کا دن تھا۔ اس لیے ہم لوگ اس دن خوشی مناتے ہیں، اور 26 جنوری کے دن ہی ہم لوگ یقیناً سچے طور پر آزاد ہوئے کہ اب ہم انگریزوں کے قانونی غلام بھی نہ رہے۔ اب ہمارے پاس اپنا قانون ہے، ہندوستانیوں کا بنایا ہوا قانون ہے۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر اور مولانا ابوالکلام آزاد اور ان کے ساتھیوں نے جو قانون بنایا تھا وہ ہمارے پاس قانون ہے۔ اور جب ان لوگوں نے یہ قانون بنایا تو ان لوگوں نے یہ امید کی تھی کہ آئندہ جو ہمارے ملک کی حکومت ہوگی، ہمارے ملک کی عدالت، وہ اس قانون کے مطابق فیصلہ کرے گی۔ آج ہم دیکھیں کیا یہ کتابوں میں جو قانون لکھے ہوئے ہیں، بھارت کے آئین میں جو قانون لکھے ہوئے ہیں، ہماری حکومت اور ہماری عدالت اسی قانون کے مطابق کام کر رہی ہے یا اس میں بدلنے کی کوشش کر رہی ہے؟ دیش کے ہر ناگرک پر جو اس دیش سے سچی محبت رکھتا ہے، جو اس دیش سے سچی محبت رکھتا ہے، ہر ناگرک کے اوپر ضروری ہے کہ اس سنویدھان کی حفاظت کرے۔ اگر اس کے خلاف کوئی بات آ جائے، کوئی قانون پیش کیا جائے جو سنویدھان کے خلاف ہو، تو فوراً اس کے خلاف آواز اٹھانا یہ دیش کے ہر ناگرک کا کام ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کا قانون کیا ہے، انہوں نے کیسا قانون بنایا تھا۔ انہوں نے ہر مذہب کے ساتھ یکساں سلوک کیا تھا، کسی مذہب کے ساتھ ناانصافی نہیں کی تھی۔ آج کل کچھ فرقہ ورست طاقت ایسی ہے جو اس قانون کو بدلنا چاہتی ہے، اس کے جگہ پر کوئی نیا قانون لانا چاہتی ہے۔ تو دیش کے ہر شخص پر ضروری ہے کہ جب بھی اس قانون کے بدلنے کی بات آئے تو ان کے خلاف آواز اٹھائے۔ جب پردھان منتری بنتے ہیں تو اس وقت یہ قسم
قسم لی جاتی ہے اس وقت قسم کھاتے ہیں کہ ہم اس قانون کی حفاظت کریں گے، ہم اس سنویدھان کی حفاظت کریں گے۔ بعد میں چل کر ایسے قانون کو پیش کیا جاتا ہے، ایسے بل لائے جاتے ہیں جس سے وہ سنویدھان کا گلا